بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ 10 محرم کے دن یہ 3 کام ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں 4 مہینے احترام کے لائق بنائے ہیں۔ ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے، اور محرم کے مہینے میں خاص کر 10 تاریخ جس کو عاشورہ کا دن بھی کہا جاتا ہے، اس کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، اور دوسرے عام دنوں کے مقابلے میں یہ دن بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آج ہم اسی دن کے بارے میں بات کریں گے کہ ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے اور کن کاموں کی اس دن بڑی فضیلت ہے، اور کس طرح سے اس دن کو ہم ایک نیک شخص کی طرح گزار سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ 3 کام 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کو ضرور کرنے چاہیے۔ پہلا کام روزہ رکھنا۔ اس روزے میں 3 باتیں خاص ہیں۔ پہلا، 1 سال کے گناہ معاف۔ عاشورے کے روزے کی فضیلت حدیث میں کچھ اس طرح سے آئی ہے کہ اس روزے کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے 1 سال کے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرا، رمضان سے پہلے اسی روزے کا فرض ہونا۔ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے اسی دن عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن جب اللہ تعالی نے رمضان کے روزے فرض کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے اس روزے کو رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ تیسرا، فرعون سے نجات کے شکرانے پر یہ روزہ رکھا گیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے دیکھا، تو آپ نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم لوگ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا، یہ بڑا عظیم دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے عذاب سے نجات دلائی تھی، اور فرعون اور اس کی قوم کو پانی میں ڈبو دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، اور شکرانے کے طور پر روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی تلقین کی کہ اس دن روزہ رکھیں۔ یوم عاشورہ کے دن جو دوسرا کام ہے وہ ہے دعا کرنا۔ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے ایک گنہگار قوم حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول فرمائی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی بھی توبہ قبول ہوئی تھی۔ تو یہ دن اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے کا ہے، جہنم سے بچ کر جنت کی راستہ بنانے کا ہے۔ تو ان واقعات کو دیکھتے ہوئے ہم بھی ایک قدم آگے بڑھائیں۔ تیسرا، صدقہ خیرات کرنا یا کھانا کھلانا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو 10 محرم کے دن اپنا دسترخوان پھیلا دیتا ہے، اپنے گھر والوں پر اپنے ہاتھوں کو کھول دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ یعنی جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اپنے گھر والوں پر، یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں پر جو خرچ کرتا ہے تو پورے سال اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت لکھ دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ ہم نے کئی سال تک عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر دوسرے دنوں سے زیادہ خرچ کیا، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلایا، اپنے دسترخوان کو پھیلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پورے سال ہمارے رزق میں برکت کا معاملہ عطا فرمایا۔ ان 3 کاموں کے علاوہ نماز، ذکر، تسبیح، درود شریف وغیرہ سے اس دن کو پر نور بنائیے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں پروموشن پائیے، اور
دوسری ایسی چیزوں سے جس کا دین سے تعلق نہ ہو اس سے بچیے، کیونکہ اسلام میں جتنا اچھے کام کرنا نیکی، اس سے زیادہ برے کاموں سے بچنا نیک کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان تمام نیک اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔